اشرف صاحب، اعتکاف کے بارے میں کچھ بتائیں کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف کس عبادت کو کہا جاتا ہے؟ جو اعتکاف کا لفظ ہے، اگر لغوی لحاظ سے آپ عربیت میں دیکھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ پر آدمی ٹھہر جائے اور پڑاؤ ڈال دے اور اس جگہ کو لازم پکڑ لے. جیسے اعتکف فی المکان کی تعبیر اگر آپ دیکھیں تو مطلب کسی جگہ پر مقیم ہو جانا، پڑاؤ ڈال دینا، ٹھیک ہے، لازم پکڑ لینا اس جگہ کو. یہ لغوی مطلب ہے اعتکف کا. تو اب جو جہاں تک شریعت میں اعتکاف کی عبادت کا تعلق ہے تو یہ ایک مستقل عبادت ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، قربانی کی طرح اعتکاف بھی انبیاء علیہ السلام کے دین میں، اسلامی شریعت میں قدیم زمانے سے چلی آنے والی عبادات میں سے ایک اہم ترین عبادت ہے. اس لحاظ سے اس کی آپ تاریخ دیکھ سکتے ہیں. تاریخ کا اشارہ خود ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے. جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر نو کا حکم دیا تو اس موقع پہ آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ کیا فرمایا کہ انت حیرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. تو سیدنا ابراہیم کے زمانے میں گویا کہ دین ابراہیم میں بھی جو مشروع عبادات ہیں ان میں اعتکاف، بیت اللہ کا اعتکاف، یہ بالکل ایک عبادت کے طور پر معلوم معروف تھا. تو یہ تعریف بھی واضح ہوتی ہے. اب جہاں تک تعریف کی بات ہے کہ ہے کیا شرعن، تو وہ تعریف یہ ہے کہ آدمی دنیا کی ساری مصروفیات سے ہاتھ اٹھا لے، ان کو چھوڑ کر مسجد میں جا کر معتکف ہو جائے، ڈیرا ڈال لے، اللہ کی تقرب کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو کچھ وقت کے لیے، کچھ دنوں کے لیے خاص کر لے اور بغیر کسی ناگزیر ضرورت کے مسجد سے نہ نکلے. یہ اس کی شرعی تعریف ہے اعتکاف کی. صحیح. اور یہ اس کی تاریخ بھی ہے. آج اگر ہم پوچھیں کہ اعتکاف جو ہے ہمارے لیے اس کا ماخذ کیا ہے، تو جس طرح ساری شریعتوں میں چلا آ رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعتکاف کو بطور سنت جاری کیا، اور اسی طرح جاری و ساری اجماع اور تواتر عملی سے آج بھی امت میں موجود ہے. ہم امت کے اجماع سے اور تواتر سے اس کو اسی طرح اخذ کرتے ہیں. اور اس کا ایک حکم جو ہے وہ صرف قرآن مجید میں جیسے آج ہم نے پڑھا وہ بیان ہو گیا تھا تاکہ لوگوں کو کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ روزے کے ساتھ اگر اعتکاف میں کوئی بیٹھا ہے مسجد میں تو وہ یہ تو رات کے اوقات میں زن و شو کا تعلق جو ہے، کھانا پینا تو الاؤڈ ہوگا لیکن یہ ممانعت جو ہے اعتکاف کی وجہ سے، مسجد کی وجہ سے باقی رہے گی. صحیح، ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد. تو ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا چاہوں گا، تھوڑا سا آپ نے تاریخ پہ تھوڑی سی بات کی، لیکن تھوڑا مزید بتائیں نا کہ دین اسلام میں اعتکاف کی تاریخ، پھر اس کا درجہ حکم بھی بتائیں اور ماخذ بھی تھوڑا سا بتا دیں. جی، ماخذ پر تو میں نے ابھی یہ بات کی ہے کہ گویا کہ ماخذ یہی سنت ہے اور اجماع اور تواتر ہے. اور یعنی اصلاً کوئی یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید نے آ کے رسول اللہ نے پہلی مرتبہ کوئی دیا. تو تاریخ کے لحاظ سے بھی قدیم ہے. اور ماخذ جس طرح باقی سنن کا، ساری سنن کا ماخذ سنت میں اجماع اور تواتر ہے امت کا، وہی ماخذ ہے. جہاں تک حکم کا تعلق ہے تو یہ عبادت جو ہے وہ کبھی بھی لازم نہیں کی گئی ہے. ٹھیک. یہ ایک پسندیدہ عبادت ہے. شریعت میں اس کو پسندیدہ حیثیت میں ہی رکھا گیا ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نفل عبادت ہے ایسے ہی، جیسے مثال کے طور پر عمرہ ہے، جیسے مثال کے طور پر ہمارے نزدیک عید الاضحیٰ کی قربانی ہے. تو یہ کوئی فرض اور لازمی عبادات میں سے نہیں ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا حکم ہے. ٹھیک. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یعنی اس کی سنیت کے باوجود بہت اہتمام سے رمضان میں اعتکاف کا اہتمام صحیح. فرمایا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے اندر سوری ایک ضمنی چیز آپ نے اس مرتبہ بھی پیچھے روزے و سب میں آپ نے سنت کی اصطلاح کا استعمال فرمایا. تو ایک تو جو آپ لوگوں کی مکتب فکر اور اس کے اصولوں سے آگاہ لوگ ہیں ان کے لیے تو میرے خیال سے واضح ہے کہ آپ لوگ جب لفظ سنت استعمال کرتے تو کیا ہے، لیکن جو میرے جیسے یا دوسرے لوگ جو ان کو بہت اچھے سے آگاہ نہیں، تو یہاں پر آپ لفظ سنت کو عام حدیث یا محدثین کی اصطلاح میں استعمال فرما رہے ہیں، یا بدعت کے مقابلے میں استعمال فرمائے، یا آپ اس کو سنت جو آپ لوگوں کے ہاں مخصوص ایک تصور ہے اسی میں استعمال کر رہے ہیں؟ جی، یہ بات بھی واضح ہونی چاہیے کہ جہاں میں نے سنت کا لفظ استعمال کیا ہے وہ دین کے ماخذ کے طور پر کیا جی. ہے کہ جو قرآن مجید کے علاوہ علاوہ. دین کا ایک دوسرا ماخذ ہے. اس ماخذ میں بہت سے عملی احکام موجود ہیں اور وہ نبیوں سے چلے آ رہے ہیں. آخری رسول نے بھی ان میں سے اکثر
بلکہ زیادہ تر چیزوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسی طرح مشہور رکھا ہے سنت کے ماخذ میں، اور آگے امت کو دیا، خود بھی عمل کیا، جاری بھی کیا دین کی حیثیت سے، تو اس معنی میں سنت کہہ رہا ہوں۔ باقی ساتھ جو میں نے پسندیدہ کہا، تو پسندیدہ یا نفل کے الفاظ استعمال کیے، اس سے مراد وہ ہے جو ہمارے ہاں فقہ کی ماہر میں مستحب. کہا جاتا ہے کہ یہ سنت ہے۔ فقہ میں جو اچھا اچھا سنت کہا اچھا، جاتا ہے ٹھیک کہ فرض نہیں ہے، ٹھیک، ہاں بالکل. سنت ہے، جی، اس کے لیے میں نے اس کے لفظ استعمال کیا ہے پسندیدہ پسندیدہ. اور نفل۔ ٹھیک. ٹھیک ہے، تو یہ ایک پسندیدہ اور نفل عبادت ہے جس کا ماخذ سنت ہے، صحیح. سنت میں پائی جاتی ہے، نہ کہ قرآن اس کا ماخذ ہے، ٹھیک. اس اور معنی میں آپ بات۔ لوگوں کے یہاں جب سنت کو ایز اے ماخذ دین لیا ہے تو اس کی تو متعین تعداد ہے نا؟ جی، اس کے کچھ اصول ہیں جن اصولوں سے ہم ان سنن کی تعیین کرتے ہیں، اور ان اصولوں میں کچھ عنوانات ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں ان عنوانات کی باقاعدہ تعداد بھی اب تک جو تحقیق ہوئی ہے سنن کی، تو ظاہر ہے ان کی تعداد بھی ٹھیک. بیان کی جاتی ہے صحیح. کہ ان اصولوں اور ان سنن کے تحت یہ احکام آتے ہیں۔ ٹھیک. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ اعمال ہے کہ جن کی تعداد ہے، بلکہ کچھ اصول میں، مثال کے طور پر نکاح ہے، طلاق ہے، تو ایک اصول میں بات وہاں بیان ہوئی ہے، یا عید الاضحیٰ ایک سنت ہے، تو اس کے اندر بہت سے شریعت کے سنت کے احکام اس کے احکام. ذیل میں ٹھیک. بھی ہیں، تو صحیح. عنوانات کے وہ نمبر ہیں جو آپ ٹھیک. پوچھ رہے چلے. اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں بتایا، روایتوں سے کیا معلوم ہوتا ہے اعتکاف سے متعلق؟ کتنے دن آپ اعتکاف کرتے تھے؟ کب سے آپ اعتکاف کیا کرتے تھے؟ اس طرح کی کچھ جی، چیزیں عام اگر. معمول ہمیں روایتوں سے یہ معلوم ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں آخری 10 دنوں میں اعتکاف کا اہتمام کرتے تھے، اور بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اس میں عبادت کا بھی بہت اہتمام تھا کہ جیسے ہی یہ عشرہ شروع ہوتا آخری، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے اپنی کمر کس لیتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے عبادت کے لیے۔ تو یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے آخری 10 دنوں کے حوالے سے۔ لیکن جو آخری سال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی وفات سے پہلے آخری رمضان ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ 9 رمضان ایسے گزرے ہیں جن میں گویا کہ روزے کی فرضیت کے بعد 9 رمضان رسول اللہ نے مدینے میں گزارے ہیں۔ تو اس میں عام معمول تو آخری عشرے کا ہوا، لیکن آخری سال کے بارے میں جو کہ گویا کہ 9واں سال تھا رمضان کے روزوں کا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیا۔ یہ بھی روایتوں میں، مستند روایتوں میں یہ بات ثابت ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز جو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ایک موقع پر حضور نے شوال کے پہلے 10 دنوں میں بھی اعتکاف کیا، اور وہ واقعہ اس طرح روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ آخری عشرے میں حسب معمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے لیے اپنا خیمہ لگوایا، اور کسی نماز سے پلٹے، اور تو دیکھا شروع میں سیدہ عائشہ نے اجازت مانگی تو ان کو بھی اجازت دے دی، انہوں نے بھی خیمہ لگا دیا۔ ایک دوسری زوجہ نے، سیدہ حفصہ نے اجازت طلب کی سیدہ عائشہ کی وساطت سے، ان کو بھی اجازت دی۔ جب نماز پڑھا کے واپس آئے تو دیکھا کہ سیدہ زینب کا بھی خیمہ لگا ہوا ہے، تو اس پر ایک کمنٹ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا ارادہ ہے، یعنی واقعی کوئی نیکی ہی مطلوب ہے، یا پھر آپس میں غیرت کی وجہ سے یہ سبھی اکٹھی ہو گئی ہیں؟ تو حضور نے اپنا خیمہ اٹھوا لیا، اور پھر روایت میں ہے کہ جب شوال شروع ہوا تو اس میں پہلے 10 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا اہتمام کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اسوے میں یہ چیزیں ہمیں صحیح. روایتوں سے معلوم ہوتی صحیح. ہیں جو تو ہم مستند صحیح. روایتیں ہیں۔ اچھا، ہمارے ابھی آپ نے امہات المومنین کی مثال بھی دی، اور ہمارے یہاں بھی اس سے بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے اعتکاف، تو وہ کیا ہے؟ کیا اعتکاف عورتوں کے لیے بھی سنت یعنی پسندیدہ عمل ہے؟ جی، اس پر تو تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ سنت میں جس طرح اس عبادت کو جاری کیا گیا ہے وہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ عبادت مشروع ہے، یہ ٹھیک. نفل ہے، یہ بہت پسندیدہ ہے۔ اور اس کے شواہد بھی ہمیں خود حدیثوں میں ملتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ازواج نے بھی، اور آپ کی وفات کے بعد بھی ازواج مطہرات کا اعتکاف کرنا تاریخ میں، روایتوں میں ثابت ہے۔ تو یہ سب کے لیے ہے، اس مردوں میں کو بھی۔ ضمن یہ بتایا نا کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ عورتیں گھروں میں اعتکاف کریں اور آدمی مسجد میں، تو کیا یہ بھی کوئی فکس ہے کہ گھر اور مسجد کا، یا دونوں ٹھیک ہے؟ اعتکاف کی جو شریعت ہے
اس میں تو یہ لازم ہے کہ اعتکاف ہوتا ہی مسجد میں ہے. اچھا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اعتکاف کی کوئی ایسی کیٹیگری ہے کہ جو گھر میں ہوتی ہے اور دوسری کیٹیگری ہے جو مسجد میں. مرد اعتکاف میں بیٹھے یا مسلمان عورت اعتکاف کا اہتمام کرے، دونوں ہی صورتوں میں اس کی پوری شریعت کا خیال رکھا جائے گا، اس کی پابندیوں کا خیال رکھا جائے گا. پابندیاں کیا ہیں؟ دنیا کی اور لوگوں سے الگ تھلگ ہونے کا جو عمل ہے، دنیا کی مصروفیات سے اپنے آپ کو باہر لانا، مسجد میں گوشہ نشین ہو جانا، اور پھر عام کوئی بھی مصروفیات ہے سوائے اس کے کہ کوئی ناگزیر ضرورت ہے وہ اس سے آپ باہر نکلے. مسجد سے باہر بھی آپ نہیں نکل سکتے. تو مسجد تو اس کا گویا کہ یہ لازم و ملزوم چیز ہے، صحیح. اعتکاف اور مسجد. ٹھیک. گھروں میں اعتکاف نہ مرد کر سکتے ہیں نہ نہ خوات. عورتیں کر سکتی ہیں. اگر کوئی کرتا ہے تو یہ شریعت کے مطابق جو ضابطہ بتایا گیا ہے اس کے مطابق یہ اعتکاف نہیں ہے. حضور کے ازواج نے بھی مسجد نبوی ہی میں اعتکاف کا اہتمام کیا. صحیح. سر یہ بتائیں کہ اعتکاف کے لیے کوئی مدت دورانیہ یا متعین ایام شریعت نے مقرر ہیں؟ اس لحاظ سے اگر ہم اس عبادت کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی مدت مقرر نہیں ہے اعتکاف کی. اگرچہ ہمیں یہ بات معلوم ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے کہ آپ کا معمول 10 دن یا 20 دن کا بھی تھا، رمضان کے اندر بھی تھا، رمضان کے بعد بھی پتہ چلا کہ آپ نے اعتکاف کیا ہے. لیکن اس سے کم، اس سے زیادہ، بلکہ یہ 20 اور 10 دن کا فرق بھی بتا رہا ہے کہ کوئی تعداد صحیح. فکس نہیں ہے. ٹھیک. تو کوئی شخص 1 دن کے لیے، کوئی شخص 4 دن کے لیے 10 روزہ اعتکاف کرتا ہے، تو اس طرح تو یہ اس میں مکمل چھوٹ ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اور پورے سال میں جس طرح عمرے کی عبادت ہے نا، آدمی جب چاہے کر سکتا ہے، اس میں کوئی ایام مقرر نہیں ہے. بالکل اعتکاف کی عبادت بھی اسی طرح ہے، آدمی پورے سال میں جب چاہے جتنی چاہے اس عبادت کا اہتمام کر سکتا ہے. بس حضور کے اسوے سے جو ہمیں پتہ چلا وہ میں نے الگ سے بیان کیا ہے، اور وہ اس وجہ سے افضل ہے. ڈاکٹر صاحب، اعتکاف کے حوالے سے میرا ایک اور سوال ہے کہ کیا اعتکاف روزے کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے یا یہ ایک مستقل عبادت ہے؟ جی، اس حوالے سے ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے اگر دونوں عبادتوں کو ہم دیکھیں تو دونوں کی حقیقت تو ایک ہی ہے. یعنی دونوں میں ایک بندہ اپنے رب کے لیے اطاعت کا علامتی اظہار کر رہا ہوتا ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ روزے میں کچھ پابندیاں ہیں جو اس نے اپنے اوپر اپنے لیے اختیار کر لی ہیں اللہ کے حکم پر، اس کی خوشنودی کے لیے اور عبادت کی نیت سے. اور اعتکاف میں جب وہ ہے تو مزید کچھ اور پابندیاں ہیں جو اس پہ عائد ہو گئی. تو اگر حقیقت کے لحاظ سے دیکھیں تو روزہ اور اعتکاف اطاعت کا علامتی اظہار ہیں، دونوں ہی عبادتیں. کیونکہ جو اعتکاف ہے اس میں کیا پابندی ہے؟ اس میں یہ پابندی ہے کہ دنیا کی عام مصروفیات کو، کام کاج، تجارت، جاب، سب کچھ چھوڑ کر لوگوں کے ساتھ تعلق کر کے بندہ اپنے آپ کو مسجد میں گوشہ نشین کر لیتا ہے، اور دعا و مناجات کے لیے اور اسی طرح اللہ کے قرب کے مواقع حاصل کرنے کے لیے وہ پرستش میں، عبادت میں مشغول رہتا ہے. تو ناگزیر ضرورت کے بغیر وہ باہر بھی نہیں جاتا، تو یہ بھی پابندی ہے. تو اطاعت کا علامتی اظہار اگر ہو اس پہلو سے دیکھیں تو دونوں عبادتیں یکساں ہیں. اور روزے کے ساتھ اگر اعتکاف کا اہتمام کیا جائے تو ظاہر ہے یہ تو بہت اچھی، بہت ہی مطلب فضیلت کی بات ہے کہ بندہ ایک روزہ رکھ کر اللہ کے حضور میں اطاعت کا علامتی اظہار کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کچھ اور پابندیاں اختیار کر کے اعتکاف میں بیٹھ گیا ہے. تو یہ اس گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس پہلو سے یہ روزے کا منتہا کمال ہو جاتا ہے. لیکن جہاں تک شریعت کا تعلق ہے کہ شریعت میں یہ دونوں لازم و ملزوم عبادات ہیں، کیا بغیر روزے کے بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس پہلو سے اگر ہم شریعت کے پہلو سے اس کو دیکھیں تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، فقہا کی مختلف آراء ہمیں ملتی ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ اعتکاف بغیر روزے کے نہیں کیا جا سکتا بلکہ روزے کے ساتھ ہی ہوگا. اور اس رائے کے جو فقہا ہیں، اس رائے کو ماننے والے، ان کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید نے جہاں روزے کے قانون پر، شریعت پر گفتگو کی ہے، اسی سیاق میں
اعتکاف کا ذکر بھی کیا ہے، ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ صیام کے سیاق میں چونکہ وہاں قرآن میں بات آئی ہے تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر صوم کے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں کیا جا سکتا، یہ مستقل عبادت نہیں ہے، یہ روزے سے جڑی ہوئی ایک عبادت ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ اس سیاق سے انہوں نے یہ استدلال کیا ہے۔ ایک دو روایتیں بھی حضور سے جو نقل ہوئی ہیں وہ بھی وہ بطور استدلال پیش کرتے ہیں اپنے موقف کے لیے۔ دوسرے فقہا کا یہ کہنا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، دونوں عبادتیں الگ الگ ہیں اور شریعت میں مستقل ہیں، لازم و ملزوم کوئی بھی نہیں ہے، اور اعتکاف بغیر روزے کے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ شریعت میں اگر دو عبادتیں مستقل ہیں اور لازم و ملزوم نہیں ہیں تو پھر ہم اس کو اپنے فہم سے لازم و ملزوم نہیں کر سکتے۔ قرآن و سنت میں ایسی کوئی صراحت موجود نہیں ہے کہ جو اعتکاف کو اس کے ساتھ لازم کرے روزے کے ساتھ۔ اور ساتھ ہی وہ بھی کچھ روایتیں پیش کرتے ہیں، مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر شوال میں، یعنی رمضان کے اختتام پر شوال کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں روزوں کا مہینہ ختم ہو گیا ہے اور عید کے ایام شروع ہو گئے ہیں، اس میں حضور نے کیا ہے اعتکاف۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اعتکاف جو ہے وہ رات میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں وہ روایت یہ پیش کرتے ہیں کہ ایک موقع پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں نے جاہلی دور میں یہ نظر مانی تھی کہ ایک رات میں مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوفی بنذرک، اپنی نظر آپ پوری کر لیں۔ تو جو عبادت رات میں ہو سکتی ہے، اور حضور نے رات میں عبادت کرنے کے لیے بھی کہا، اور اسی طرح رمضان میں بھی اگر روزوں کے ساتھ بھی اعتکاف کیا جاتا ہے تو اس کا ایک پورشن روزے کے ساتھ ہوتا ہے، اور اعتکاف کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو بغیر روزے کے ہوتا ہے، یعنی رات میں۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مستقل عبادت ہے، اور میری رائے میں صحیح اور صائب قول یہی دوسرا ہے کہ یہ مستقل عبادت ہے اور بغیر روزے کے بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ اعتکاف سے متعلق بھی میں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں تو اس کے حوالے سے کچھ بھی بات نہیں، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہا، باپ تو اس کے بارے میں مجھے نہیں پتہ کوئی حکم دیا گیا نہیں، لیکن ہمارے ہاں اس سے متعلق بہت سختیاں اور بہت بحثیں پائی جاتی ہیں۔ تو مجھے اتنا بتا دیں کہ اس کی شریعت کیا بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہے، اور خاص طور پر کیا اعتکاف کی حالت میں آدمی مسجد سے باہر اپنی ضرورت کے لیے نکل سکتا ہے؟ یہ بہت زیادہ باتیں لوگ آپس میں گپ شپ بھی کر رہے ہوتے ہیں، آج کل تو ایک وہ بن گیا، تو ان دونوں کو بھی ذرا بتائیں نا۔ جی، اعتکاف میں اگر آدمی بیٹھا ہے تو ظاہر مسجد میں ہی بیٹھنا ہے اس نے۔ جی، تو اعتکاف کی عبادت میں جو پابندی ایک بندہ مومن پر اس عبادت کی وجہ سے عائد ہو جاتی ہے، وہ بنیادی پابندی یہ ہے کہ عام دنیا کی مصروفیتوں سے، کام کاروبار تجارت جاب سے وہ نکل آیا، اپنے گھریلو ذمہ داریوں سے بھی نکل آیا اور مسجد میں گوشہ نشین ہو گیا ہے۔ تو یہ اصل پابندی تو یہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب مسجد میں گوشہ نشین ہونے کا مقصد تو وہ یہ تبتل اللہ، اللہ کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل کیا جائے، چاہے وہ قرآن مجید کے مطالعے سے ہو، خدا کی کتاب کے ساتھ جڑنے سے ہو، رکوع و سجود سے ہو، قیام سے ہو، دعا و مناجات سے ہو۔ یہ اضافی چیز ہے، اصل پابندی وہی ہے جو میں عرض کر چکا ہوں۔ اب یہ کہ جب بندہ مسجد میں بیٹھا ہے اعتکاف میں، تو اس پر کیا یہ پابندی ہے کہ وہ اب باہر نہیں نکل سکتا؟ تو اس حوالے سے یہ بہت اہم سوال ہے کہ سمجھنا بھی چاہیے کہ ناگزیر ضرورتیں جتنی بھی ہیں آدمی کی، جیسے رفع حاجت کے لیے جانا ہے، وضو کے لیے جانا ہے، غسل کے لیے جانا ہے، کھانے پینے کے لیے اس کی اگر یہ ضرورت ہے کہ وہ مسجد سے باہر جا کر ہی کھانا پینا کر سکتا ہے، تو ان تمام ضروریات کے لیے جو کہ ناگزیر ہیں ایک انسان کے لیے، وہ اعتکاف میں مسجد میں بیٹھے ہوئے بھی باہر جائے گا، اور یہ سب کے سب اعتکاف میں مباح ہے۔ ذرا سا آپ تصور کر لیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر اعتکاف مسجد الحرام میں لوگ کرتے ہوں یا مسجد نبوی میں کرتے ہوں، تو وہ ان تمام ضروریات کے لیے اس وقت بھی باہر ہی جاتے تھے۔ جی، بلکہ ان کے ہاں تو مسجد سے متصل کوئی وضو خانے، کوئی غسل خانے بھی موجود نہیں تھے۔ رفع حاجت کے لیے بھی وہ باہر ہی جاتے تھے، عام دنوں میں بھی، اور جو معتکف ہیں وہ بھی باہر جائیں گے۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں مسجد حرام اور مسجد نبوی میں وہ کھانے پینے کے لیے بھی ایک معتکف کو باہر جانا ہے،
اور اسی طرح رفع حاجت کے لیے بھی باہر جانا ہے، وضو اور غسل کے لیے بھی باہر جانا ہے۔ تو اس لیے یہ جتنی ناگزیر ضروریات ہیں وہ جس طرح قدیم زمانے میں تھا آج بھی حرمین میں ہے، اور عام مساجد میں بھی یہی حکم ہے۔ یہ ساری چیزیں مباح ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن کوئی شخص باہر ان ضروریات کے بغیر جا سکتا ہے تو نہیں جا سکتا، ورنہ تو پھر اعتکاف کا پھر کوئی مطلب ہی باقی نہیں رہتا۔ یعنی اور کوئی مصروفیات آدمی باہر جا کر اس میں وہ مشغول ہو جائے، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اعتکاف میں صرف ناگزیر ضرورتوں کے لیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ کسی حاجت کے لیے آتے تھے، ورنہ وہ معتکف جب ہیں تو مسجد میں ہی بیٹھے رہتے تھے۔ اس کا مطلب بھی واضح ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی ناگزیر ضرورت ہے جس میں اپنے حجرے میں جانا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاتے تھے، ورنہ مسجد ہی میں رہنا ہوتا تھا۔ تو اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ ہم جب مسجد سے متصل کسی واش روم میں جاتے ہیں یا وضو خانے میں جاتے ہیں آج، تو وہ بھی اصل میں مسجد نہیں ہے، وہ مسجد سے باہر ہی ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ناگزیر ضرورتوں کے لیے ابھی بھی ہم جا رہے ہیں۔ اور اگر جیسے یہ آج کل ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ باہر سے کوئی کھانے پینے کا انتظام لوگ کر کے منگوا لیتے ہیں، تو یہ کوئی کر رہا ہے تو اس کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر اس کو باہر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر بندوبست نہیں ہے تو وہ باہر جائے گا اور یہ جائز ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ اچھا صاحب، آپ نے جو ناگزیر ضرورت یا ضروریات کی بات کی نا، تو اس میں آپ نے 2-3 چیزیں گنائی، وہ تو چلو زندگی اور موت کا مسئلہ ہے نا، اس میں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہمارے لوگ عام طور پر پوچھتے ہیں قریبی کسی کی وفات ہو جائے، اس کے جنازے میں جانا ہے، تدفین وغیرہ کا سارا عمل، تو کیا یہ بھی اس میں آئے گا؟ اعتکاف کی صورت میں جایا جا سکتا ہے؟ جی، یہ مسئلہ بھی زیر بحث رہتا ہے، اور علماء کے ہاں بھی یہ زیر بحث رہا ہے، اور بعض فقہا نے یہ صراحت کر دی ہے کہ اگر کسی قریبی کے جنازے میں شرکت کی ضرورت پڑ جائے تو صرف جنازے کی شرکت کے لیے آدمی جا سکتا ہے، اور جنازہ پڑھ کے، نماز جنازہ پڑھ کے وہ واپس اپنے معتکف میں داخل ہو جائے۔ تو اس طرح کی اگر کوئی ضرورت آتی ہے تو یہ اعتکاف کے لیے کوئی مفسد چیز نہیں ہے۔ صحیح۔ باقی عام جو مصروفیات ہیں جو عام زندگی کی ہوتی ہیں، کام، کاروبار، تجارت اور فیملی کی، ان میں سے کسی چیز کی طرف جانا یہ جو ہے جائز نہیں ہوگا اعتکاف میں۔